وأصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام کو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے حوالے سے اور خاص طور سے مومنوں کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور ان کی کامیابی کو اس طرح بیان کیا ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کا اہتمام کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ بے فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، کامیاب مومن وہ ہے جو زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے، والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں عفت و پاک دامنی کی، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر ہاں ان کی لونڈیاں یا ان کی بیویاں جو ہے اس پر ان کو کوئی ملامت نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا والذین هم لاماناتہم، وہ اپنی امانتوں کی، وعہدہم راعون، اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی مومن ہیں جو وارث بنائے جائیں گے۔ وارث ہیں یہ کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں ایسے مومن، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح اسے کھنکتے ہوئے پانی سے، مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اسے نطفے کی صورت میں ایک جگہ پر رکھا، پھر وہاں سے وہ پانی لوتھڑے کی صورت میں اور پھر بوٹی کی صورت میں بن کر وہ ہڈی بنتا ہے، اور ہڈی پر اللہ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیتا ہے، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر یہ انسان ایک الگ شکل و صورت اختیار کر دیتا ہے۔ وہ مٹی اور وہ پانی تھا، لیکن وہ انسان بن جاتا ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین تخلیق کرنے والا ہے، بڑا بابرکت ہے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر اس کے بعد تم فوت ہو جاتے ہو، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، پھر اس کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس پوری صورت میں کچھ انبیاء کا بھی ذکر ہے، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے موضوع گفتگو بنانے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع میں فرمایا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ دیکھنا یہ انسان جو دنیا میں آیا ہے یہ مومن بننے کے لیے آیا ہے، جو ابتدائی صورت میں اس کو خوبیاں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے آیا ہے، تو جس کے اس عمل پر میزان بھاری ہو گیا تو قیامت والے روز وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا میزان ہلکا ہو گیا، جس نے ان اعمال کی طرف توجہ نہیں دی، تو یقیناً اس نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، فی جہنم خالدون، اور خسارہ اسے جہنم میں ہمیشہ کے لیے لے جائے گا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ کہا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایسے ہی پیدا کر دیا کھیل تماشے کے لیے، کہ یہ دنیا میں آئے کھیل تماشا کرے، سوئے کھائے پیے اور بس زندگی ایسے ہی گزار کے چلے جائے۔ فرمایا افحسبتم، کیا تمہارا یہ خیال ہے، انما خلقناکم عبثا، کہ تمہیں ہم نے ایسے ہی پیدا کیا فالتو، وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ ہم تم سے جب پوچھ لیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، فتعال اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، حق ہے اور بہت بلند ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، رب العرش العظیم کریم، وہی عرش کریم کا رب ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے دعا بھی بتائی ہے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، انسان کو چاہیے کہ وہ دعا کرتا رہے، رب اغفر، یا اللہ مجھے بخششیں دے، توفیق دے مجھے۔ بخشش کا معنی ہوتا ہے، مغفرت کا معنی ہوتا ہے ایک تو معاف کر دے، جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں وہ معاف کر دے۔
اور اپنی طرف سے مجھے صلاحیت عطا کر کہ میں نیکیاں کروں، دنیاوی اور اخروی بھلائیاں حاصل کروں۔ وارحم، اور اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کر۔ وانت خیر الراحمین، اس لیے کہ تو بہترین مہربانی کرنے والا ہے۔ پھر سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اور اخلاقی حوالے سے کچھ پہلو بیان کیے ہیں کہ انسان کو کس طرح اپنی عفت و پاک دامنی کو بچانا چاہیے اور حلال ذریعہ اپنانا چاہیے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ اور پھر اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی تھی، منافقین نے جو تہمت لگائی تھی، اس کا ذکر کرتے ہوئے ان کی برات کا اعلان کیا ہے کہ سیدہ عائشہ ایسی نہیں تھیں جس طرح منافقین نے انہیں تہمت لگا کر الزام دیا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ رہ گئی تھی پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی 10 آیتوں میں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم، اس کے بعد پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالوا ھذا افک مبین۔ انہیں تو چاہیے تھا، بعض مومن بھی منافقوں کی باتوں میں آ گئے تھے، سیدنا مصطح بن اثاثہ اور دیگر صحابہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں تو چاہیے تھا کہ جب منافقین نے سیدہ عائشہ کے بارے میں کوئی غلط بات کہی تھی تو کہتے ھذا افک مبین، یہ تو جھوٹی بات ہے جو تم نے گھڑی ہے، لیکن وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرما دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاشرتی حوالے سے فرمایا ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو، اپنے گھر میں جاؤ یا کسی اور کے گھر میں جاؤ، حتیٰ تستأنسوا، تو اجازت لیا کرو، اپنے گھر میں بھی اجازت لے کر داخل ہو۔ وتسلموا علی اہلھا، اور اس گھر میں جب داخل ہو تو وہاں پر سلام کہہ کر داخل ہوا کرو۔ آپ کو میں نے وہ حدیث شروع میں سنائی تھی آغاز رمضان میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو شخص سلام کہہ کر گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گارنٹی دیتا ہے رزق و کفیہ، اللہ اسے رزق بھی دے گا اور اس سے کافی بھی ہو جائے گا۔ تو اس لیے سلام کہہ کر داخل ہونا چاہیے، یہ آداب ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم نصیحت حاصل کر سکو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور ایمان والی خواتین کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کریں، حتیٰ کہ قریبی کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جن سے پردہ ہوتا ہے، وہاں بھی نظریں جھکا کر رکھنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ جی دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، کوئی بات نہیں، ہمارا تو گھر میں آنا جانا رہتا ہے، نہیں، بلکہ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی عفت کی حفاظت کریں، ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ ان کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ کو بہتر معلوم ہے، خوب باخبر ہے اللہ تعالیٰ جو یہ مومن کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، یہی احکام اللہ نے مومنہ عورتوں کو بھی دیے ہیں۔ مومنہ عورتوں کے لیے قرآن کریم میں بعض مقامات ہیں جہاں اللہ نے مومنہ خواتین کا ذکر کیا ہے، لیکن اگر کہیں مردوں سے خطاب ہے تو خواتین بھی اس خطاب میں داخل ہیں، وہ خواتین سے بھی ہوتا ہے۔ یہاں اللہ نے خاص طور سے ان مومنہ خواتین کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کے رکھا کریں، اور وہی اپنی عفت و پاک دامنی کی، اپنی زیب و زینت کی حفاظت کرا کریں، اسے ظاہر نہ کریں بلکہ باپردہ باہر نکلا کریں۔ اور زیب و زینت اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا ہے؟ چہرے کو اور ہاتھوں کو۔ وہ زیب و زینت جو ظاہر ہو جاتی ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ عام مردوں سے اسے بھی چھپا کے رکھے۔ پھر اللہ نے لفظ الا کے بعد الا ما ظہرا، مگر وہ زیب و زینت کچھ مردوں کے لیے کچھ بچوں کے لیے ان کے سامنے ظاہر کی جا سکتی ہے، یعنی چہرے کا پردہ نہ بھی کیا ہو تو ان مردوں کے سامنے، وہ مرد کون سے ہیں؟ اپنے شوہر کے سامنے، الا لبعولتہن، خاتون اپنے شوہر کے سامنے چہرے کے بغیر پردے کے آ سکتی ہے۔ او آبائہن، اپنے باپ دادا کے سامنے آ سکتی ہے۔ او آبائی بعولتہن، اپنے سسر کے سامنے آ سکتی ہے۔ لیکن وہی بات ہے، سسر کے سامنے اور ان سب کے سامنے
دیگر اعضاء کا پردہ ہوگا، صرف چہرے اور ہاتھوں کا پردہ نہیں ہوگا۔ او ابنائہن، اپنے بیٹوں کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ کھلے ہاتھوں کے ساتھ آ سکتی ہے۔ او ابنائی بولتہن، اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے، یعنی شوہر کے اگر دوسری بیوی سے بچے ہیں تو وہ بھی ان کے سامنے آ سکتی ہے۔ او اخوانہن، اپنے بھائیوں کے سامنے چہرے کا پردہ نہیں کرے گی۔ او ابنائی اخوانہن، اپنے بھتیجوں کے سامنے نہیں کرے گی۔ او بنی اخوانہن، او نسائہن، اپنے بھانجوں کے سامنے اور اپنی ہی جیسی عورتوں کے سامنے چہرے کا پردہ نہیں کرے گی، وگرنہ چہرے کا پردہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا چھوٹے بچے ہیں ان کے سامنے بھی چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معاشرتی حوالے سے ایک اور بات بیان کی ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، وہ جو شادی شدہ تھے لیکن کوئی بیوہ ہو گئی یا کسی کی بیوی فوت ہو گئی اور یا پھر طلاق ہو گئی آپس میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ایامہ کی فوری شادی کراؤ کہیں اور۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر بھی ہوئے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ انہیں مالدار کر دے گا۔ یہ نہ فکر کرو کہ جب مالدار ہوگا جب کریں گے، بلکہ وہ اس کے برائی میں پڑنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے فوری شادی کرنی چاہیے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، لیکن ہاں وہ جو کنوارے ہیں، جن خواتین اور مرد کی شادی ہوئی نہیں ہے سرے سے، لا یجدون نکاحا، تو انہیں چاہیے کہ وَلْيَسْتَعْفِفْ، وہ رک جائیں، وہ اس وقت تک شادی نہ کریں حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی نہ کر دے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی شادی کر لینی چاہیے، اللہ رزق دے گا۔ اللہ رزق دیتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ طور طریقے بھی بیان کیے ہیں۔ تو جو شادی شدہ لوگ ہیں، کسی وجہ سے جدائی ہو گئی یا بیوہ ہو گئی خاتون، تو اس کا فوری نکاح کرو بغیر اس کے کہ وہ مالدار ہو، فقیر بھی ہے شادی کر دو۔ لیکن اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی ہوئی تو اس کو پہلے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے دو۔ اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ وہ اپنے پیروں پر اللہ کا فضل اسے پہنچ جائے۔ پھر آخری میں اللہ تعالیٰ نے تجارتی حوالے سے بھی گفتگو کی ہے کہ تجارتی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ لین دین کرتے ہیں لیکن ان کا لین دین، ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ سے انہیں نہیں روکتی۔ یخافون یوما، وہ تو قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں اور تجارت بھی کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں، تجارت لین دین بھی چلتا ہے اور زکوٰۃوں کی ادائیگی بھی چلتی ہے۔ تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے۔ انسان کی طبیعت خراب ہو جائے، آنکھیں اوپر چڑھنے لگ جاتی ہیں، آنکھیں پلٹ جاتی ہیں، اس قیامت کی ٹینشن سے آنکھیں پلٹ جائیں گی، دل دہل جائیں گے۔ فرمایا وہ اس دن کے ڈر سے یہ سارے اچھے کام کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل پر بدلہ دے گا انہیں۔ اگر وہ لین دین بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، دین پر عمل بھی کریں گے، تجارت بھی کریں گے، تو اللہ انہیں بہتر بدلہ دے گا۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنی طرف سے اور اضافی بھی دے گا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ انسان کو تجارت میں خطرہ یہی ہوتا ہے، میں نماز کے لیے جاؤں گا پیچھے گھاک آ جائے گا، تو اللہ نے اس کو واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی حوالے سے ایک اور بات بیان کی ہے، فرمایا کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ بچوں کو، بڑوں کو، ہر ایک کو گھر کے کسی بھی کمرے میں، خاص طور سے جہاں بڑے رہتے ہیں، والدین رہتے ہیں یا بڑے بہن بھائی رہتے ہیں، وہاں پر جانے سے پہلے اجازت لینی چاہیے 3 اوقات میں۔ وہ اگر نہ دروازہ اگر بھیڑا ہوا بھی ہو، ہمارے ہاں ہمارے گھروں میں اگر دروازہ تھوڑا سا بند ہوتا ہے تو وہ نوک کر کے ہی جایا جاتا ہے، لیکن اگر دروازہ کھلا ہوا بھی ہے اور کوئی بند کرنا بھول گیا تو 3 اوقات میں اجازت لے کر جانا چاہیے۔
ثلاث عورات لکم، اس لیے کہ وہ 3 ٹائم پردے کے ہوتے ہیں۔ کون سے؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے پہلے رات کے ٹائم اگر کسی بچے کو یا کسی کو کسی بڑے کے کمرے میں جانا ہے تو پہلے دستک دے، کیا معلوم وہ کس حال میں ہے اندر، اس لیے پہلے سے اجازت لے۔ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور اس وقت بھی جب تم دوپہر کے وقت قمیص وغیرہ اتار کر کمرے میں سو رہے ہوتے ہو اور آرام کر رہے ہوتے ہو۔ نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ اکرام قیلولہ فرماتے تھے، دوپہر کے وقت کہ سخت گرمی ہوتی تھی، باہر کام کاج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج بھی عرب ممالک میں دوپہر کے وقت کام پر پابندی ہوتی ہے، تو دوپہر کے وقت بھی اجازت لے کر جانا چاہیے۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پردے کا ٹائم ہے، اس وقت بھی اجازت لے کر جانا چاہیے۔ فرمایا ثلاث عورات لکم، یہ 3 پردے کے اوقات ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جو نابینا ہیں یا بیمار ہیں یا کوئی اور تکلیف میں مبتلا ہیں، وہ کچھ گھروں میں جا کر بغیر اجازت کے بھی کھا پی سکتے ہیں۔ ان میں سے ان تأکلوا من بیوتکم، اللہ نے فرمایا تمہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا، اپنے گھر میں سے کوئی بھی چیز اٹھا کے کھا لو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ او بیوت آبائکم، اپنے والدین باپ دادا کے گھر میں ہو، وہاں بھی کوئی بھوک لگی ہے، کوئی چیز اٹھا کے کھانی ہے کھا لو۔ او بیوت امہاتکم، اپنی ماں کے گھر پہ گئے ہو، وہاں بھی کھا پی سکتے ہو۔ او بیوت اخوانکم، اپنے بھائیوں کے گھر میں بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور اگر دوسری جگہوں پر جاؤ تو پھر وہ بری بات ہوتی ہے۔ اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، اپنے بھائی کے گھر میں بھی کھا پی سکتے ہو۔ او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم، اپنے بھتیجوں کے گھروں میں، اپنے بھانجوں کے گھروں میں، اور اپنے چاچا ماموں وغیرہ کے گھر میں تم کھا پی سکتے ہو۔ اپنی خالہ کے گھر میں بھی کھا سکتے ہو۔ اور پھر آخر میں فرمایا او صدیقکم، کوئی تمہارا جگری دوست ہے، بے تکلفی ہے، اس کے گھر میں اتنا آنا جانا ہے تو وہاں پر بھی بغیر پوچھے فریج سے پانی نکال کے پی لیا، یا کوئی چیز نظر آئی ہے کھانے کی، دل کیا وہ کھا سکتے ہیں۔ فرمایا لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، ان تمام گھروں میں جا کر اگر تم کچھ کھا لو تو لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین قرآن کریم کی سمجھ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔